جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسرا اور میرے ساتھ عامر متین موجود ہیں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں۔ عامر صاحب آج بڑا ایک اس میں دن ہے، ڈے آف ایونٹس کہہ لیں، فل آف ایکٹیویٹیز ہے، کچھ خبریں ہیں، انسائڈ سٹوریز ہیں، تبصرے ہیں۔ سب سے بڑی خبر تو آج یہاں پہ یہ بن رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب جنہوں نے آ کے لڑکانہ کی گلیوں میں گھسیٹنا تھا آصف علی زرداری صاحب کو، آج وہ کراچی پہنچ کے گھسیٹ تو نہیں سکے، لیکن بہت ساری ملاقاتیں ہوئی ہیں، بڑا پیار محبت ان کا کیا گیا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا آصف علی زرداری صاحب بھی ان پہ وہ مولوی نواز شریف صاحب کہتے تھے، وہ سارا پاکستان کے لوگوں نے سنا ہوا ہے۔ تو بڑا سین تو آج ہم نے دیکھا کہ زرداری صاحب اور ان کی ملاقات ہوئی، میں اس سے بھی ذرا آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ ساتھ میں ایک پریس کانفرنس کی آج، اس میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا فرحت اللہ بابر صاحب تھے، اس میں ساتھ میں احسن اقبال صاحب تھے۔ جو فرحت اللہ بابر صاحب نے نیکسٹ لیول جا کے اب ایسا اسٹارم از گیدرنگ اگینسٹ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں، عاصم باجوہ، انہوں نے بھی آئی ڈیمانڈ کیا کہ جناب یہ جو پرائم منسٹر آف پاکستان کے جو ہیں، یہاں پہ ترجمان تو نہیں کہیں گے ساری، ان اسپیشل اسسٹنٹ جو ہیں باجوہ صاحب، تو ان پہ اتنا سارا کچھ آ گیا، تو نہ نیب نے کوئی بات کی ہے، نہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کوئی اس پہ کیا ہے کہ انہوں نے تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ سو ان کے ہاتھ میں ایک میرا خیال ہے پیرالل ایک اس کو لگ گیا ہے کہ جس کو وہ اس کو آگے رب کر سکتے ہیں کہ وزیر اعظم کے اپنے کیمپ آفس میں ایک سٹوری ہے، یہ چیزیں سامنے ہیں جس کا ابھی تک کوئی کنونسنگ رپلائی جو ہے نا وہ نہیں آیا۔ یہ بڑا ایونٹ تھا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آج انہوں نے ڈی جی نیب نے جو ہیں وہاں پہ لاہور کے جو ہیں، انہوں نے بڑا سلیم صاحب نے تو آج بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے بیان دیا۔ کسی صحافی نے ان سے پوچھا کہ بھائی صاحب یہ مریم نواز صاحبہ کو اب دوبارہ کب بلا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نے پتھر کھانے ہیں۔ یہی مطلب نیب ہے، کوئی عام آدمی ہو تو چڑھ جائے، ان سے زیادہ کوئی بندہ نہیں ہوتا۔ مریم نواز صاحبہ نے 2-4 پتھر مروا کے نیب کو بھی سیدھا کر لیا۔ سر اس پہ بھی تھوڑی سی بات ہوتی ہے، اس پہ کرتے۔ دوسرا آپ کو یاد ہوگا، تیسرا آپ نے پریڈکشنز کی تھی کہ آنے والے دنوں میں ایک ویلاگ میں کچھ ہفتے پہلے کہ جناب یہ جو ہے نا یہ احتساب کا جو ہے نا اب ٹائٹ ہو رہا ہے، خواجہ آصف ہیں، رانا ثناءاللہ، اب ان کی خیر نہیں ہے، 2-4 اور بھی ہیں، ان کو بھی یہ پکڑیں گے۔ تو خبریں آنا شروع ہو گئی کہ رانا ثناءاللہ کو 10 تاریخ کو بلا لیا گیا ہے کہ تشریف لیں نیب میں، وہاں پہ گرفتاری ہوتی ہے، وہ واپس آتے ہیں۔ تو خواجہ آصف صاحب کے بارے میں رپورٹس آ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے ان کو بھی ایک ان پہ ایک کہہ سکتے ہیں نیا کیس بن رہا ہے۔ لاسٹلی جو بڑا انٹرسٹنگ کام ہوا ہے نا سر، ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی آج انہوں نے یہ اس پہ شوگر کا جو کمیشن پہ انہوں نے اسٹے دیا ہوا تھا، سندھ ہائی کورٹ نے، انہوں نے اس کو آ کے اسٹے کو خارج کیا ہے کہ یہ شوگر مافیا جو ہے یہ ہر دفعہ جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے اسٹے لے لیتے اور آرام سے مزے سے بیٹھتے ہو، ایک وہ ایکٹیویٹی ہے۔ لاسٹلی جو بڑی ایک اس پرائرٹی ہے، میں یہیں سے شروع کرنا چاہوں گا اگر آپ اس پہ بات کرنا چاہیں یا کوئی میں نے جو آپ کو ٹاپکس بتایا ہیں اس میں آتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو کراچی بھول گیا ہے، انہیں مزریز بھول گئی ہیں، وہ مریم نواز صاحبہ کے پیٹرن پہ چل رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کا پیٹرن بھی یہی تھا کہ سوشل میڈیا جو ہے نا اس کو ایکٹیویٹ کریں اور اپنے مخالفین اور میڈیا کے خلاف استعمال کریں۔ آج عمران خان صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ جو اس پہ لکھتے ہیں، فیس بک پہ پوسٹیں لکھتے ہیں، آج ان کے ساتھ بڑی ملاقاتیں کی جا رہی ہیں کہ جو ہمارے حق میں لکھتے ہیں، سمپتھائزر ہیں۔ تو پہلے یوٹیوبر سے، پہلے نیشنل میڈیا تھا، مین اسٹریم میڈیا تھا، وہ بھگتا لیا انہوں نے، اس کے یوٹیوبر بھی بھگت گئے ہیں، نیشنل میڈیا بھی بھگت گئے، کالم نگار بھی بھگت گئے۔ اب جو فیس بک پہ پوسٹیں دیتے ہیں، اب ان کو آج انہوں نے ملاقات کی۔ عامر صاحب یہ مطلب اچھا خاصا بڑا ایجنڈا ہے، سٹارٹنگ فرام پہلے کراچی سے شروع کریں۔ کراچی شہباز شریف صاحب اور یہ جو نون لیگ کی ٹیم گئی ہے، اوبیسلی ایک تو بہت بڑا ایشو وہ بن گیا ہے، اور وہ واقعی جو ہے جس طرح زلزلہ آیا تھا یا 2010-11 کے الیکشن وہ سیلاب آئے تھے، اس طرح کراچی کا ایک وہ ہے جانا تو بنتا تھا۔ مگر یہ ان کا جانا کیونکہ اب عمران خان جا رہے ہیں تو وہاں چلے گئے، اب ان کو یہ بھی نہیں افورڈ کرتے تھے، نہیں جا رہے ہیں جمعے کو جا رہے ہیں نا، اس سے پہلے انہوں نے پریمپٹ کیا ہے کہ پہلے جا کے جو ہے نا جمعے سے پہلے جانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے بعد ہی اعلان کیا، پہلے عمران خان کا اعلان آیا تھا، اس کے بعد انہوں نے اناؤنس کیا جی اس سے پہلے ہم جا رہے ہیں۔ مگر اب یہ نہیں نظر آنا چاہیے تھا کہ یہ وہاں پہ گئے ہیں تو وہ سندھ گورنمنٹ برا منا جائے کہ جناب سیاست کرنے آ گئے ہیں، تو وہ بالکل نیا ٹوسٹ دے دیا انہوں نے کہا جی وہ میں دیکھ رہا تھا پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں جی ہمارے زخموں میں مرہم لگانے آئے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم بھی سولیڈیرٹی کرنے آئے ہیں۔ میرا تو خیال تھا، میں انٹرسٹڈ تھا کہ وہ جو ربڑ کے بوٹے تھے شہباز شریف صاحب جو جوتے تھے، وہ جو بوٹ تھے وہ لے کے گئے ہیں کہ نہیں درجن کہ جناب میں نے لاہور کی گلیاں جو ہے نا یہ ربڑ کے بوٹوں سے ٹھیک کی ہیں، آپ بھی ٹرائی کریں، یہ بڑی اچھی والا دوائی ہے، اس سے شہر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بڑا میننگ فل کہا ہے میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں، میرا وہ والا نہیں، یہ ربڑ کے شہباز شریف صاحب کے جوتے ہیں،
انہوں نے 6-7 منگوائے ہوئے تھے. تو میرا خیال تھا کہ وہ دیکھ کے آئیں گے کہ اس بوٹوں سے میں نے لاٹری کیا ہے, آپ بھی ٹرائی کریں. اور کیا نسخہ سمجھانا تھا نون لیگ والوں کے. کراچی جیسے ہے, بیسیکلی جو ہے کراچی کے اندر جو سب سے زیادہ قصوروار ہے وہ پیپلز پارٹی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پچھلے زخم انہوں نے دیے, تو وہاں جا کے زخم پہ زخم نہیں ہے, ان کو بتانے کی ضرورت ہے, کوئی تنقید کرنے کی ضرورت ہے کہ جناب یہ آپ نے کیا اس شہر کا ستیہ ناش کر دیا ہے. تو یہ سیاست تو ہو رہی ہے کہ جناب مرہم لگانے ہیں, یہ مرہم لگانے گئے ہوئے ہیں. تو دوسرا آبویسلی وہاں پہ اس وقت دونوں کے اوپر وہ جو آپ ذکر کر رہے تھے کہ ٹائٹننگ آف دا نوز, کہ سکروز جو ہے نا وہ ٹائٹ ہو رہے ہیں. گرفتاریاں ان کی بھی ہو رہی ہیں, زرداری صاحب کا بھی چلان بھی پیش ہو گیا ہے, ان کی بھی پیشیاں آ رہی ہیں. تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ دوبارہ گرفتاریاں ہو جائیں. یہ تو بالکل ایجنڈے کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ ہر ایک روز کی نیب بہت زیادہ اوورلی ایکٹیو ہوئی ہوئی ہے, اور یہ اس کے اوپر کافی پریشر آ رہا ہے. تو اس کے لیے ضرورت تو ہے, ان کا اکٹھے ہونا بڑا ضروری تھا. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو فضل الرحمان صاحب نے اپنی 4 انچ کی مسجد بنا دی ہے بیچ میں, کہ وہی چودھری بن گئے ہیں, کیونکہ پارٹیز تو 2 بڑی یہ ہیں, نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے. بندے تو باہر نہیں لا سکتے, بندے آج تک لائے نہیں, مگر اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ جناب اس بات کا امکان ہے. مگر پاسبلٹی یہ ہوتی ہے نا کہ ان پہ ٹرسٹ نہیں مولانا پہ کرتے کہ مولانا کس راہ پہ چلے جائیں. دونوں کے سٹیکس ہیں, دونوں کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں, نہیں بھی کرنا چاہتے حد سے زیادہ. کہ پیپلز پارٹی بہرحال سندھ میں حکومت کرتی ہے, تو وہ نہیں جائیں گے کہ پوری کشتیاں جلا دی جائیں. تو شہباز شریف صاحب بھی درمیانی پالیٹکس کرتے ہیں, تو وہ ڈرتے رہتے ہیں مولانا فضل الرحمان پہ کہ وہ کچھ بھی ان کے لیے. تو فضل الرحمان صاحب تو بہت اگلی سٹیج پہ جا چکے ہیں, ان کی کوئی سٹیکس نہیں ہیں, وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو وہ آپس میں ایک مسٹرسٹ ہے, تو اس لیے یہ آپس میں بھی دونوں پارٹیوں کو ایک بولا کرنے والا تھا. مگر جو خطرناک بات ہوئی ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ جو بابر صاحب نے, فرحت اللہ بابر صاحب نے جو 2 باتیں ایک بڑی کی ہیں. ایک تو انہوں نے عاصم باجوہ کا کہا ہے ابھی تک اس چیز کے اوپر, اور دوسرا انہوں نے بلوچستان میں ڈسپیرنس, فورس ڈسپیرنسز کی بڑی لمبی چوڑی بات کی ہے کہ جناب یہ والی ہوتی ہیں. اب یہ ٹاپکس ہیں, شاید بالکل یہ ایشوز تو بڑے امپورٹنٹ ہیں, کرنی بھی شاید چاہیے, مگر یہ نہ تو پیپلز پارٹی کے باقی لوگ ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں, ان کی طرف سے کھل کے ابھی تک بیان نہیں آیا. ترجمان ہے ان کے زرداری صاحب, ترجمان ہے, مگر کا موقف ہے. جب ترجمان سوٹ کرتا ہے تو ان کو آگے کر دیتے ہیں. لاسٹ ٹائم انہوں نے اس طرح کی باتیں کی تھی تو آپ کو یاد ہے ان کو سسپینڈ کر دیا تھا, پھر کافی عرصہ ان کو سسپینڈڈ رکھا. تو جب ضرورت ہوتی ہے تو فرحت اللہ بابر کو آگے کر دیتے ہیں, اس وقت شاید ضرورت ہے, دکھانا چاہتے ہیں. جب اگر ریئیکشن آ جائے تو فرحت اللہ بابر صاحب کو سسپینڈ کر دیتے ہیں. صاحب نے بھی یہ کیا تھا, پرویز رشید کے کیس میں کیا, مشاہد اللہ خان کے کیس میں, شہباز شریف صاحب, طارق فاطمی کو کیسے. میں اس وقت ایکسپریشن دیکھ رہا تھا, کیمرے کا منہ تھوڑا سا شہباز شریف صاحب کی طرف گیا نا, تو وہ ایک دم سے نا باقاعدہ وہ جس طرح ایک دم سے پیچھے گئے ہیں نا کہ او ہو. اب یہ شور نہیں ہے کہ مریم بی بی تو اس میچ پہ جا چکی ہیں, انہوں نے بھی عاصم باجوہ کی وہ مانگ لی ہے کہ جناب یہ رسیدیں دکھائیں. شہباز شریف صاحب سے ابھی ان ایشوز کے اوپر کھل کے کبھی بات نہیں کی. وہ کرتے ہیں, ان کی ایک حد ہوتی ہے ایگریشن کی بھی, وہ بڑا میوٹڈ سے ایکسپریشن ہوتا ہے. تو وہ ابھی کیا اس نہج پہ جا چکے ہیں. تو یہ ایک اس کے اندر ایک نیا اینگل ہے کہ دیکھنا ہے کہ اس کو اون کرتے ہیں ڈسکورس ان کی جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی, یہ اسٹیبلشمنٹ کے صاحب فرحت اللہ بابر کی لائن پہ جا رہے ہیں کہ ذرا سا نیچے نیچے رہیں گے. میں تھوڑا سا میرے اس پہ ڈفرینٹ ہے کہ ایک اس پہ ٹیک ہے کہ پیپلز پارٹی اور آج ہم نے دیکھا ہے وہاں پہ اس پہ شہباز شریف وغیرہ جو ہیں, یہ پہلے تو ان سب کی کوشش ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ خوش رہے, ہمارا جی ایچ کیو ہم سے خوش رہے اور کوئی ہمیں کوئی کچھ نہ کہے. ڈیلز بھی ہوتی رہتی ہیں, ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں. اب یہ فیل ہوا ہے کہ ان کو 18ویں ترمیم انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا ووٹ تو ڈال دیا انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن پہ جب آیا, اس وقت سب سے زیادہ تنقید ہوئی تھی, ان کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے تھے. وہ ووٹ بھی ڈال گیا, مدت ملازمت بھی ہوگی. ان کا خیال تھا کہ اب 3 سال کے لیے اب ہمیں کوئی نہیں چھیڑے گا, کوئی معاملات نہیں ہوں گے. اگلی ڈیمانڈ اور آ گئی ان کی طرف سے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. انہوں نے کہا 18ویں ترمیم پہ بھی اب ووٹ ڈالیں, 18ویں ترمیم کو ختم کریں. اسپیشلی جو پیسے ہیں, اصل مسئلہ پیسوں کا عامر بھائی, اٹس آل اباؤٹ منی. وہ کہتے ہیں اٹس آل اباؤٹ, وہ کہتے ہیں اکانومی اسٹوپڈ والا جو ایک آتا کامنٹ آتا ہے نا, اٹس آل اباؤٹ منی, کہ یہاں پہ اب ان کے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں, بجٹ کے پیسے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں سارے پیسے یہ جو ہیں صوبے زیادہ لے جاتے ہیں, ہم یہاں پہ بیٹھ کے جو فورن ڈیٹ وغیرہ ہے اس کی سروسنگ کے بھی ہم نے دینے ہیں, پی ایس ڈی پہ بھی ہم نے کرنا ہے, تنخواہیں بھی ہم نے کرنا ہے. صوبے آرام سے پیسے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں پیسے واپس کریں, اس میں شیئر ہمارا جو فیڈریشن کا ہے وہ زیادہ کریں, تاکہ فوج کا بجٹ ہے, تنخواہیں, پینشن, پی ایس ڈی پی, ہم یہ گزارا کر سکیں. اس پہ آپ یہ ماننے کو تیار نہیں. آصف علی زرداری صاحب
حالانکہ آپ کو یاد ہوگا یہ تیار ہو گئے تھے نواز لیگ والے, یہ زیادہ پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ مریم نواز صاحبہ پھنسی ہوئی ہیں, نواز شریف صاحب پھنسے ہوئے ہیں, خواجہ آصف ہے, شاہد خقان ہے, ان کے زیادہ لوگ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں نواز لیگ کے. آپ اگر دیکھیں کمپیریٹیولی وہاں تو پیپلز پارٹی کے 2 لوگ انہوں نے پکڑے, زرداری صاحب اور اس کے فریال تالپور سے. زرداری صاحب کو انہوں نے کہا جناب ان کو نہ چھوڑا تو ایک اور پنجاب کے گلے میں آپ کے گلے میں لاش پڑ جائے گی, سو وہ تو ڈر کے مارے انہیں چھوڑنا پڑ گیا. اب ان کو یہ ہے, میرا خیال ہے یہ اب ان کی بات مانی نہیں جا رہی, کیونکہ یہ مریم نواز صاحبہ کو اور نواز شریف صاحب کو یہ توقع تھی کہ جناب کہ اب ہمیں نہیں چھیڑا جائے گا, ہمارے وارنٹ بھی نہیں جاری ہوں گے, ہمیں دوبارہ لندن سے بھی نہیں بلائیں گے, ہمیں نیب بھی نہیں بلائے گا, بس جو ہمارا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رومانس ہے نا یہ پکا ہے. یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی. وہ رومانس میں دراڑیں آئی ہیں. کل ہم نے دیکھا مریم نواز صاحبہ نے ٹیک آن کیا ہے, انہوں نے عاصم باجوہ صاحب کو پہلی دفعہ کہا ہے جناب رسیدیں دیں, اور بڑے سخت انہوں نے اس میں کہا ہے. مطلب یہ کہ وہ لڑائی کے لیے تیار ہو رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جب ہم جیل بھی جائیں گے پھر آپ کے بندے ہیں ان کا بھی اکاؤنٹیبلٹی کریں. ریئیکشن بھی اس کا شدید ہے. آج اس کو نیکسٹ لیول پہ فرات اللہ بابر صاحب لے کے گئے. اب اسٹارم از گیدرنگ. اب اس کا حکومت کو نہیں سمجھ آئے گی کہ ہم نے ان کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. عاصم باجوہ صاحب اگر کوئی رسیدیں نہیں دیتے, کوئی کنونسنگلی جواب نہیں دیتے, تو میرا خیال ہے ایک بڑی ان کے لیے میں بھی آپ سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں. میرا خیال ہے 18ویں ترمیم بالکل بھی پلیٹ کے اوپر ہے ہی نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتی. یہ آرڈنری بلز نہیں اس وقت پاس ہو رہے ہیں, اس لیے ملانا چاہتے ہیں مگر اس سٹیج کی کہ 18ویں ترمیم میں کتنی بڑا کام ہے کہ وہ اپوزیشن مان بھی جائے نا, تو اپوزیشن اتنی جلدی سے 18ویں ترمیم بالکل نہ ہی ہونے جا رہی ہے, نہ ہی پلیٹ پہ ہے, نہ ہی کوئی مانگ رہا ہے. ہاں خواہشیں ہیں مختلف لوگوں کے لیے, 18ویں ترمیم کی اچھائیاں برائیاں مختلف ہیں. جو اسد زرداری صاحب ہیں پیپلز پارٹی, ایک تو وہ اپنا سندھ کارڈ میں کہ جناب ان کا خیال ہے کہ جناب ہمارا یہ جو آئی لینڈ بن گیا ہے نا سندھ, ہمیں نہ چھیڑا جائے, ہم صبح کریں سفید کریں, کراچی مر جائے, حیدرآباد ڈوب جائے, شہروں کے گاؤں تباہ ہو جائیں, مگر ہم نے کیونکہ ایک دفعہ ووٹ لے لیا ہے تو ہمیں نہ چھیڑا جائے. ان کی ٹوٹل 18ویں ترمیم کی ہے. ہم یہاں نہ لوکل باڈیز رکھیں گے, نہ ان کو وسائل دیں گے, وہ نیچے ڈیوالو نہیں کریں گے. کہ جہاں تک پروونس کی تعلق ہے, چونکہ آئینی مسئلہ 18ویں ترمیم ہے, تو اس وجہ سے نا وہ بالکل اس کو نہ چھیڑا جائے. یہ پالیٹکس ہو رہی ہے, بٹ 18ویں تبدیل نہیں ہو رہی. ہاں ایک جو یہاں پہ شہباز شریف صاحب کی سیاست کے لیے ہے کہ اب جو ہی جس دن نظر آتی ہیں مریم ایکٹیو, اس سے بعد اگلے دن جو ہے نا شہباز شریف صاحب نے کبھی پریس کانفرنس کرنی ہوتی ہے, اب غور کریں نا, اس کے بعد ہفتوں مہینوں سوئے ہوتے ہیں, ایک دم بیمار ہو جاتے ہیں, کہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے, کمر میں درد ہو جاتا ہے. ہاتھ ملا لیتے لوگوں سے, میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد جس دن مریم ایک دن ٹی وی پہ نظر آ جائیں, ایک ٹویٹ کر دیں, 2 جملے کہہ دیں, تو ایک دم سے وہ انرجی کا ٹکا لگ جاتا ہے شہباز شریف صاحب کو, ایک دم بشاش ہو کے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. وہ ہے. اور مریم بھی اس وقت جو ہے آپ کو پتہ ہے مجھ سے زیادہ کہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوئی ہوئی ہیں. صرف یہ نہیں نظر آ رہی, وہ ملاقاتیں فار ایگزامپل بڑی کر رہی ہیں. اور ابھی جو ایک تبدیلی آئی ہے ان کے اندر کہ پہلے وہ صرف ایک دربار تھا, اپنے ایک چمچے اکٹھے کیے ہوئے تھے جو ان کے اس کے اوپر ٹویٹ کے اوپر بڑے عرصے سے وہ اقتدار میں آنے دیں مریم کو, وہ دوبارہ اکٹھے ہو جائیں گے, وہ ہو جائیں گے. مگر فی الحال انہوں نے جو نیوٹرل سو کارڈ لوگ ہیں, درمیانے ہیں, یہ ان کے کیمپ کے نہیں ہیں, جرنلسٹ اینکرز ہیں, 3 گھنٹے ملاقات, گھنٹے کی ملاقات ہوتی ہے, 3 گھنٹے وہ جو ہے نا, تو تھوڑے سے آؤٹ آف دی دربار بھی جو ہے نا کچھ صحافی اینکر ٹائپ سے مشاورت شروع کر دی ہے. وہ بہرحال وہ اب آہستہ آہستہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جناب یہ والے اپنے والے تو ہیں ہی ہیں, جیب میں انہوں نے بیچاروں نے کیا جانا ہے, یہ واٹس ایپ کے پرانے جو ہے نا خدمت گزار ہے, اور یہ سب نے ماشاءاللہ اچھے مناسب فیور لیے ہوئے ہیں, یہ جا بھی نہیں سکتے. تو وہ لوگوں کو بھی ذرا آپ ہاربر کریں اب جو کہ تھوڑے سے درمیان میں ہیں یا آپ کے مخالف ہیں. ایون مخالفوں سے بھی جو ہے نا بات چیت شروع ہو گئی ہے. آپ جیسے میرے جیسے لوگوں کو بھی کئی دفعہ کال آ جاتی ہے کہ یار ملنا چاہیے, کوئی ہماری آپ کی مخالفت تو نہیں ہے. ہمارے جیسے قابل اعتبار ہیں ان سیاستدانوں کے لیے, کیا پتہ ہے آپ کا کوئی اعتبار ہے کہ بات یہ قابل اعتبار نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے ہر دور میں ہمارا ایک سنگل سٹانس رہا ہے, ہم نے ہمیشہ گورنمنٹوں کی جو ہے نا وہ کی, ہم نے پارٹیزن پالیٹکس میں یہ پارٹیزن پالیٹکس میں نہیں پڑھتے کہ یہ اچھی ہے بری ہے, یہاں پہ پیپلز پارٹی اچھی ہے یہاں بری ہے, یہ پی ٹی آئی نے اچھا کیا یہ پی ٹی آئی نے برا کیا. سو ہمارا 35 سال سے کنسسٹنٹ سٹینڈ ہے, اینٹی اپوزیشن ہے. وہ اس لیے جب آپ اور میں لاسٹلی کہہ دوں, جب آپ اور میں کرتے ہیں نا کوئی خبر جو ہے پی ٹی آئی کے خلاف, جی آئی ڈی سی, تو ان کو ایک شاید لگتا ہے کہ وہ یہ تو شاید ہماری سائڈ پہ ہیں. تو یہاں یہ بڑا پرابلم ہو گیا ہے کہ اگر ان کے خلاف کریں تو وہ کہتے ہیں ہماری سائڈ پہ, اگر ان کے خلاف وہ کریں تو وہ کہتے ہیں جناب ہماری سائڈ پہ. درمیان کی گنجائش نہیں رہے گی. عمران خان صاحب نے آج کراچی وغیرہ بھول
بلا کے ان کے لیے پرائرٹی جو ہے آج انہیں سوشل میڈیا کے جو لکھنے والے ہیں جو فیس بک اور اس پہ لکھتے ہیں پوسٹیں لکھتے ہیں اور حکومت کے حق میں لکھتے ہیں انہوں نے جناب آج ان کو بلایا ہوا جیسے میں نے پہلے کہا تھا انٹرو میں کہ اس کے بعد یوٹیوبرز فارغ ہو کے ان کو گالی گلوچ کروا لی اینکرز کو صحافیوں کو میڈیا کو مین اسٹریم میڈیا بھگتا بیٹھے ہیں اس کا مجھے وہ ان کی آتی نظم یاد آتی ہے ان کے انور مسعود صاحب کی کہ ہن کی کھائیے یا نہ کی کریے اب مجھے پوری تو نہیں یاد کہ ہن کی کریے کہ اس کے بعد بڑی خوبصورت پنجابی کی نظم ہے اب عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں ہن کی کریے ہن یہ کریے کہ سوشل میڈیا کے آج یہ کام مریم نواز صاحبہ نے بھی کیا وہ 40,000 کا پتہ نہیں کتنے لوگوں کا انہوں نے وہاں پہ بہت بڑا فنکشن کرایا تھا جس سے نواز شریف صاحب نے وہ کی تھی خطاب کیا تو غائب ہو کے سارے آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اب ان کا نیکسٹ جو ہے سوشل میڈیا اب ان کی حکومت کو اور ان کی پالیسیز کو اس طریقے کا وہ ڈیفینڈ کرے گا کیونکہ موسٹلی تو گالی گلوچ بریگیڈ ہی ہے جو مطلب ہم نے دیکھی ہے کوئی ریزنبل بات کرنے والے 2-4 ہوں گے کم ہوں گے لگتا ہے کہ اس سے بات یہ ہے کہ جو میڈیا کے اتنے ان کے مشین ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی تو دکان بیچنی ہے بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی پرفارمنس ہوتی ہے اچھے کام کریں گے آٹومیٹکلی ملتی ہے لوگ تعریف کرتے ہیں کہ جناب یہ JHGC میں جب انہوں نے ریورس کیا تھا سب نے تعریفیں کی کہ جناب ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے غلطی کو مان لینا وہ علیحدہ ہو گیا تو وہ اب وہ سارا انہوں نے میڈیا اپنا مس مینج کر لیا ہوا ہے ناراض کر لیا ہوا ہے لوگوں کا وہ نہیں ہے تو اب وہ نئے لوگ کہتے ہیں بجائے اس کے کہ اس کو کریکٹ کرنے کے وہ کوئی کہہ دیتا ہے آئیڈیا کہ جناب یہ سوشل میڈیا پہ جائیں کوئی کہتا ہے ہو یہ آپ جو ہے نا یوٹیوبرز کو بلائیں کچھ کو ہے مگر یہ جو ہے ٹھیک ہے ان کو کھلائیں پلائیں پیسے مگر ایک تو کانفلکٹ نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں جو آپ نے سرکاری پیسے خرچ کے ان کو مال پانی دینے کے نیب کے فیوچر کے کیسز ہوتے ہیں ان کو کرپٹ نہ کریں ہاں بالکل ملیں سب سے ملیں اس سے بھی ملیں مگر یہ نہیں ہے کہ ان کو یہ اس کو خوش کرنا ہے اس کو ناراض کرنا ہے سب کو خوش کریں اپنی پرفارمنس دیں اپنے آپ کو جناب وہ والا کریں یہ جو یہ ساتھ میں آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو سوشل میڈیا پہ گالی پڑتی ہے یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں ساتھ میں نظر آ رہا ہے کہ وہ چائے بھی کھا رہے ہیں کوفتے کھا رہے ہیں آپ کے ساتھ تو پھر کیا کہیں گے ہم اس کو چلیں جی عامر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جناب کہ آپ سوشل میڈیا سے آپ نے گالی گلوچ بھی دلوا لی بریگیڈز بھی بنوا لیے لوگ بھی بھرتی کر لیے آپ نے سارے آپ نے بھگتا لیے آخر پہ پتہ یہ چلا ہے کہ جناب کہ ہن کی کریے ہن کی پکائیے اب پکانے کے لیے یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ حکومت کے پہ پوسٹیں لکھتے تھے اب ان کو بلا کے عمران خان صاحب جو ہے نا ان کو بریف کریں کہ کاؤنسلنگ ہوگی دیکھتے ہیں اس میں سے کیا نکلا ہے جو نیشنل میڈیا سے نہیں نکلا جو یوٹیوبر سے نہیں نکلا کالم نگاروں سے نہیں نکلا انگریزی اردو اخبارات سے نکلا ٹاک شو سے کچھ نہیں برآمد ہوا اب ہمارے سوشل میڈیا کے جو دوست ہیں وہ نکال کے دیکھیں دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے